سندھ پولیس اور پنجاب پولیس ہمیں ہراس کر رہی ہے، ہمیں تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، ہمیں غیر قانونی طریقے سے ڈھونڈ رہی ہے۔ سندھ پولیس ہمیں غیر قانونی طریقے سے کڈنیپ کر کے کراچی لے کے جانا چاہتی ہے، جہاں ہماری جان کو خطرہ ہے۔ میں کراچی نہیں جاؤں گی۔ اگر ہمیں کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار سندھ پولیس، پنجاب پولیس اور میرے ماں باپ ہوں گے۔ ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیا جائے، ہمیں نہ ذلیل کیا جائے اور ہمیں سکون کی زندگی ہماری جینے دی جائے۔ میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ لاہور میں بہت خوش ہوں۔ کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرا نام زین العابدین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زین آصف ولاگ۔ آپ نے دعا زارہ کی ایک نئی ویڈیو جو منظر عام پر سوشل میڈیا پر آئی وہ آپ نے دیکھی، جس میں دعا زارہ اور ظہیر جو ہیں وہ دونوں بیٹھے ہیں اور بات کر رہی ہے۔ دعا زارہ کہہ رہی ہے کہ میری اور میرے ہسبینڈ کی جان کو خطرہ ہے، پنجاب پولیس اور سندھ پولیس جو ہے وہ ہراساں کر رہی ہے، وہ ہمیں یہاں سے کراچی لے جا کر وہاں جو ہے ہماری جان کو خطرہ، ہمیں کراچی یعنی کہ سندھ میں جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر ہم مجھے اور میرے ہسبینڈ کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پنجاب پولیس، سندھ پولیس اور میرے والد ہوں گے۔ دوسری جانب اس ویڈیو کے فوراً بعد جو ہیں دعا کے والد کا بھی ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دعا زارہ ابھی ان کے جو ہے وہ چنگل میں ہے، ان کی کسٹڈی میں ہے ظہیر لوگوں کی، اس لیے وہ جو کہیں گے وہی دعا زارہ کہے گی۔ وہ ان کے پریشر میں آ کے جو بھی ویڈیو بیان دے رہی ہے، اس کو کیا پتہ آئین کا، اس کو کیا پتہ شریعت کا، وہ تو ابھی بچی ہے۔ تو وہ جو اس کے جو ہے ظہیر کے گھر والے کہہ رہے ہیں وہ وہی کچھ میڈیا کے سامنے کہہ رہی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ جب سے دعا زارہ کا ایشو بنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسپیشلی یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ایک ویوز کی جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، کوئی کسی سے آگے نہ بڑھ جائے، یہ چیزیں ہیں۔ کیونکہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اسی علاقے میں دعا زارہ کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا، تو ایک رپورٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ رپورٹنگ کرے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے۔ میں نے ظہیر کی فیملی، ان کے چچا اور اس کے دادا کا جو ہے وہ میں نے موقف سامنے لایا، جس پہ مجھے بڑا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ نیچے کمنٹس تھے جس میں بہت زیادہ بددعائیں بھی تھیں، کچھ کالز بھی مجھے آئیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ میرا جو نام ہے وہ زین آصف، اگر آپ ابھی لکھائیں تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنا ماسٹر کیا ہوا ہے سوشیولوجی کے اندر، اور الحمدللہ اور ایز اے ایکٹر بھی میں نے کام کیا ہوا ہے۔ بول کفارہ ڈرامہ ہے، اس کی قسط نمبر 3 اور قسط نمبر 6 میں ایز اے ایکٹر بھی کام کر چکا ہوں۔ تو والد صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں پریس کلب کے، اور 1975 کے وہ صحافی ہیں۔ تو تھوڑا سا وراثتی یہ چیزیں، میرے کزن ہیں، فیملی ممبر ہیں مدثر اقبال صاحب، وہ بال میں اینکر ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں، تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میرے بارے میں۔ تو میرا کام ہے موقف بیان کرنا۔ ایک رپورٹر، ایک اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو دونوں طرف کا موقف لے کر آئے، نہ کہ اپنا تجزیہ دیتا پھرے یا اپنی رائے کا اظہار کرے۔ میں نے ایک طرف کا موقف دیا، دوسری طرف میرا رابطہ، میرے پاس نمبر نہیں تھا، لیکن میں نے بڑی زیادہ کوشش کی کہ دعا کے فادر کے ساتھ جو ہے میری بات ہو جائے، میں ان کا بھی موقف لے لوں، کیونکہ کراچی یہاں سے بہت دور ہے، کم از کم 24 گھنٹے لگتے ہیں یہاں سے کراچی پہنچنے میں۔ تو اتنا فائنانشلی نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچ سکوں، لیکن یہ تھا کہ میں رابطہ کر سکوں، میں ان سے ویڈیو بیان لے سکوں چیزیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ تو جب میں نے دعا زارہ کے اور جب دعا زارہ کا یہاں ایشو بنتا ہے حویلی لکھا کے اندر، وہ یہاں 40 SP، یہاں سے ایک گاؤں ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں سے پنجاب پولیس جو ہے اکاڑا پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے۔ مجھے کال آتی ہے، جیسے ہمارا ایک میڈیا سیل بنا ہوتا ہے پولیس کی جانب سے، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ وہاں میسج آ جاتا ہے واٹس ایپ میں کہ اس طرح کا واقعہ، آپ کوریج کے لیے پہنچے۔ تو میں نہیں پہنچ سکا کیونکہ مجھے نہیں تھا اندازہ، اور نہ ہی میں اس کو اتنا سمجھا، لیکن میں نے بعد میں جو ہے اپنی ایک ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں نے ان کی فیملی کا موقف لیا۔ اب میں ساری تحقیق کے بعد جب پہنچا تو کچھ چیزیں میں نے عینی شاہدین سے پتہ چلی، ان میں سے 1-2 چچے ہیں جن کے ایشوز ہیں پہلے بھی بھاگ کے شادی والا۔ تو لیکن جو فائنل اکاڑا پولیس سے میں نے دوبارہ تحقیق کی تو پوچھا تو وہ ظہیر کی فیملی کا کسی کا بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔
پھر میرے اوپر ایلیگیشنز لگنے شروع ہو گئے. مجھے کال بھی آئی کہ آپ کو بھی بلایا جا سکتا ہے. یہ بھائی اگر دعا کے فادر کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے یہ گلہ ہے یا مجھ سے یہ شکوہ ہے کہ میرے چینل سے، کیونکہ یہاں ویوز کی جنگ ہے تو کوئی نہیں چاہتا کہ کس کے ویوز زیادہ ہوں. مجھے نہیں، میں نے 1 سال پہلے چینل بنایا تھا اور میں اپنی مزے سے اپنے شوق سے ویڈیوز بناتا ہوں. 1 سال کے اندر ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جس کو اگر میں اپنے چینل پہ لے کے آتا تو میرا چینل کب کا جو ہے وہ ویوز جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ دعا زارا کیونکہ یہ روٹین ورک تھا تو میں نے اس پہ کام کیا اور اس پہ مجھے اتنا تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا. کمنٹ اتنے ہو رہے ہیں. مجھے کال آئی ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں یوٹیوبر، نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گینگ کا حصہ ہوں تو آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ میرا کریمنل ریکارڈ نکلوائیں. اگر تھوڑا سا بھی، کیونکہ دعا کے والد کے ساتھ ہمدردی پہلے دن سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جو ہے اس کی میری بھی بہن ہے تو ان کی بیٹی ہے، تو کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک سکتے کی حالت ہے، ایک دکھ کی گھڑی ہے کہ جب ایک بیٹی ایسا کرتی ہے تو یہ دکھ ہوتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر پھر بھی ان کو کہیں بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ میرا کریمنل ریکارڈ نکلوائیں. اگر تھوڑا سا بھی میرے بارے میں کوئی کریمنل ریکارڈ نکل آتا ہے یا میرے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میں گینگ کا حصہ ہوں تو آپ مجھے، میں دعا زارا کے والد کی سزا کا حقدار ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر نہیں ہے، اگر میں بالکل میں بتا چکا ہوں کہ میرا کام ہے رپورٹنگ کرنا، تو میرے بارے میں کہیں سے بھی، اگر آپ کراچی میں کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو بول میں مدثر اقبال صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں میرے بارے میں. زین آسی میرا نام ہے، تو وہ بھی آپ کو کلیئر کٹ بتا دیں گے. ایسا کوئی سین نہیں ہے جو کمنٹ میں کیا جا رہا ہے. بددعائیں دی جا رہی ہیں، بڑا عجیب لگتا ہے. پہلی دفعہ اس طرح کی چیزوں کو میں فیس کر رہا ہوں تو تھوڑا سینسٹیو ہوں. تو ایک آرٹسٹ ہوں میں، تو یہ چیزیں مجھے عجیب لگتی ہیں. میں نے موقف تھا، وہ میں نے بیان کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا. میں نے ظہیر کی فیملی کا موقف کر دیا. ظہیر کی فیملی کا بھی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے. میں جھوٹ نہیں بول سکتا اب ویوز لینے کے لیے کہ میرے ویوز آ جائیں میں یا کسی فیک ریلیشن کو سامنے لے آؤں. ایسا بالکل میں نے نہیں کیا. میں نے ایک چچا، اس کا جہانگیر، بالکل ریئل ریلیشن ہے، اس کا انٹرویو کیا. اس کے دادا مقبول صاحب جو ہیں، جویا صاحب، ان کا میں نے ریئل انٹرویو کیا. ریئل ریلیشن ہے، میں نے کوئی فیک ریلیشن آپ کے سامنے نہیں لے کر آیا. تیسری بات، میں نے پنجاب پولیس، اکاڑا پولیس، وہی ایس ایچ او جو دعا زارا کو اپنی کسٹڈی میں لیتا ہے، ان کا جو ہے وہ میں نے، ملک شہباز صاحب ہے، لاہور کے ہیں، وہ وارث کلونی کے رہنے والے ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کا بھی میں نے موقف آپ کے سامنے رکھا. پنجاب پولیس کا موقف بھی سامنے رکھا. کہیں بھی کسی بھی طرح سے ہمیں ان کی فیملی کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ملتا. تو یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے جتنا ہم باقی آپ کا رائٹ ہے، آپ جس طرح مرضی چاہیں. اگر آپ کو پھر بھی شک ہے کہ یہ گینگ ہے، جس چیز کو آپ سسپیکٹ مان رہے ہیں، آپ بالکل، آپ کا رائٹ ہے. اگر وہ بعد میں بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے. تو یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے کیونکہ آپ کی بیٹی کا ایشو ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کائنڈلی جب بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس کے اندر تو پلیز نیگیٹو کمنٹس سے جو ہے نا وہ پرہیز کریں. مجھے ماؤں بہنوں کی یا میری بہن، میری بیٹی یا اس طرح کی باتیں کس کے ساتھ، یہ بھی گینگ کا حصہ ہے، یہ اس پہ تھوڑا خیال کریں. میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کہیں سے بھی اگر ہے تو میں اپنا جو ہے وہ اپنی سزا کاٹنے کے لیے تیار ہوں اور ہمیشہ تیار رہوں گا، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے بڑا سینسٹیو تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ میں اس واقعے کے میں ہاتھ ڈالا اور مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دعا زارا نے بھی جو ہے ابھی جو نئی ویڈیوز نے دیا، اگر ایسا ہوتا تو میں اتنی کوشش کر رہا ہوں. دعا زارا اور ظہیر دونوں مجھے نئی انٹرویو دے کے لیے ٹائم دے رہے ہیں. ان کے کیا ایشو ہیں، جب میں اس کے چچا سے بات کرتا کہتا ہے جی وکیل صاحب جو ہیں دعا زارا کے وہ نہیں کرنے دے رہے. تو یہ چیزیں ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا تو دعا زارا وہ خود ویڈیو بنانے کے بجائے مجھے انٹرویو دے رہی ہوتی. اگر میں زیادہ، مجھے ابھی تک خود نہیں ملا، کیونکہ جہاں تک میری پہنچ تھی میں نے پولیس کے ذریعے، پولیس کی معاونت سے میں نے ان کے انٹرویوز کیے جو میں کر سکتا تھا. اور میں یہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں آخر میں کہ والد انہوں نے 19 مئی کو سندھ ہائی کورٹ نے بھی بلایا ہوا ہے.
میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہ معاملہ ختم ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، جو غلط ہے اسے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، جو صحیح ہے اسے بے گناہ ہونا چاہیے۔ تو یہ میری خواہش ہے، میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ جو ہے انشاءاللہ ان قریب، وہ دن دور نہیں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ میری بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے نیگیٹو کمنٹ کی بجائے، میں کوئی اپنی ویورشپ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا، میں بڑا سادہ سا بندہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ چیزیں ہیں، تو جب یہ کمنٹ آتے ہیں تو میں سارے کمنٹ پڑھتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو میری جو جتنی بھی ہمدردی ہے وہ دعا کے فادر کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں جو ہے ان کی اچھی سوشلائزیشن، اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا ہو تو وہ بھی دبا دیجیے گا۔ اگر نیگیٹو کمنٹ کرنے ہو پھر بھی کیجیے گا، لیکن ماں اور بہن کو بیچ میں نہ لائیے گا۔ میری بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔